السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان کا مبارک مہینہ گزر چکا اور اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ اور جو اس میں کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد طبیعت کے اندر سستی سی پیدا ہو جاتی ہے، بالخصوص ان معمولات کے اندر کہ جو بندہ رمضان میں ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی بڑی شامل حال ہوتی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اتنا بندے کو ریچارج کرنا چاہتے ہیں کہ اگلے 11 مہینے آسان سے گزر جائیں اس کے، لیکن ہم کمزور ایمان والے ہیں، قدم قدم پر فتنے، اور ایک دشمن کو اللہ تعالیٰ بند بھی کر دیتے ہیں، قید بھی کر دیتے ہیں، شیطان کو مقید کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو نفس ہے، نفس وہ تو انسان کے جسم میں ہے نا، ایک حصہ ہے نفس کہ جس سے جو عادی ہو چکا ہوتا ہے اس کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو رمضان کے بعد معمولات کے اندر کسی قدر سستی بھی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن خاص طور سے ایک عمل جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں سستی پیدا نہ ہو۔ اگر واقعتاً کوئی بندہ چاہتا ہے کہ کسی درجے میں میری شفاعت ہو جائے، نجات ہو جائے، تو بندہ اپنا تعلق قرآن سے ختم نہ کرے، کیونکہ رمضان میں یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے نا، رمضان کے بعد یہ تعلق کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ جو میں نے خطبے کے اندر آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریٹ دائر کریں گے، FIR۔ چند ایک لوگ ہیں جن کے خلاف یہ ریٹ ہوگی، دائر کون کریں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور چند لوگوں کے خلاف ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابن تیمیہ کے دور کے بندے ہیں، وہ فرماتے ہیں جو ریٹ ہوگی نا یہ 5 لوگوں کے خلاف ہوگی۔ وقال الرسول یا رب، کہ رسول کہیں گے یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں 5 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک کون سے؟ پہلی قسم تو ان لوگوں کی ہوگی ہجر تلاوتی
ہجر التلاوت، کہ تلاوت کو چھوڑ دیں گے، کہ تلاوت بھی ایک مقصود ہے نا، کہ جیسے قرآن پاک میں باقاعدہ مقاصد نبوت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا ایک مقصد قرآن پاک نے یہ بیان فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت قرآن، یہ ایک علیحدہ مقصد ہے آپ علیہ السلام کے مبعوث ہونے کا، ایک علیحدہ مقصد، تعلیم علیحدہ ہے اور تلاوت علیحدہ ہے، تلاوت مقصود ہے۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب، تشبیہ دے کے سمجھایا، بڑی پیاری تشبیہ دی کہ جس سے آسانی سے سمجھ آ جائے، کہ جس کے دل میں قرآن نہ ہو وہ ایسا ہی ہے، اس کا سینہ ایسے ہی جیسے ویران گھر۔ اب ویران گھر کب ہوتا ہے؟ کہ جب اس میں آنا جانا چھوڑ دیا جائے، آنا جانا چھوڑ، جتنا شاندار بنا ہوا ہے، عالی شان مکان ہے، محل ہے، آنا جانا چھوڑ دیں وہ ویران ہو جائے گا۔ تو تشبیہ دے کے سمجھایا کہ بندہ قرآن کو اس طرح سے چھوڑ دے، جس طرح گھر میں آنا جانا چھوڑا جاتا ہے، اس طرح تلاوت چھوڑ دے، تو گویا کہ اس نے اپنا سینہ ویران کر لیا۔ تو کسی درجے میں تعلق ہو تاکہ آنا جانا رہے قرآن کے ساتھ، چلیں پہلے مقدار زیادہ تھی، مقدار کم کر لیں۔ جیسے ایک بخاری شریف کی، بخاری یا مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین عمل وہ ہیں کہ جس کے اندر دوام ہو، دائمن ہو، روٹین ورک جو ہوتے ہیں روزانہ کے معمولات کے اندر وہ شامل ہو، وان قل، اگرچہ کم ہی ہو۔ اب رمضان میں زیادہ تھی، اب بندہ جو روزانہ کے معمولات ہیں اس میں تلاوت کو شامل کر لے۔ ایک رکوع کون سا مشکل ہے؟ ایک رکوع پڑھنے میں جو حافظ نہ ہو اس کے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے۔ جس نے قرآن ناظرے سے پڑھا ہوا ہے 5 منٹ میں ایک رکوع پڑھا جا سکتا ہے۔ اب ایک رکوع میں 10 آیتیں تو ہوتی ہیں، 10 آیات پڑھنے کی فضیلت ہے باقاعدہ حدیث میں۔ تو اتنا تعلق تو بندہ رکھے، آنا جانا، اس کو کہتے ہیں آنا جانا، تاکہ گھر ویران نہ ہو۔ تو قرآن کے ساتھ تعلق ایسا ہو، آنا جانا ہو، کہ کسی درجے میں اس کی تلاوت ہونی چاہیے، معمول ختم نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا حضرت ابن قیم فرماتے ہیں کہ دوسری رٹ ہوگی وہ ان لوگوں کے خلاف ہوگی کہ ہجر فہم ہی و تدبر ہی، کہ جو اس کے فہم کو چھوڑ دیں، سمجھنا ہی نہ چاہیں۔ یہ کلاموں کا بادشاہ کلام، اور ایسا کلام جو جنت میں بھی ہوگا، اتنا اونچا کلام، اور اتنی زحمت بھی گوارا نہ کریں کہ کسی درجے میں سمجھ لیں اس کو۔ دیکھیے جو فہم ہے نا، فہم کا لفظ آج کل ایک بڑی غلطی ہوتی ہے لوگوں سے، کہ وہ کہتے ہیں مطالعہ قرآن، لفظ ہی یہ صحیح نہیں ہے۔ مطالعہ قرآن کا لفظ ہی صحیح نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی عام کوئی تحریر تھوڑی، لٹریچر تھوڑی ہے کہ مطالعہ۔ اگر مطالعہ ہونا ہوتا تو صحابہ کرام مطالعہ کرتے، ان کو زیادہ حق تھا مطالعہ کرنے کا، جبکہ آپ علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، ان کو کتاب سکھائیے، سکھانا کا ہے، حکم ہے۔ کہ حضور کا مقصد کیا ہے؟ کہ تعلیم دیتے ہیں، تعلم، سکھانا۔ صحابہ کرام عربی جاننے کے باوجود، حضور کی صحبت میں بیٹھنے کے باوجود پھر سیکھ رہے ہیں قرآن، کئی سال میں سیکھ رہے ہیں۔ تو اگر مطالعہ کرنا صحیح ہوتا تو صحابہ کرام مطالعہ کرتے،
مطالعہ قرآن یہ عمل درست نہیں، بلکہ تعلم کتاب، قرآن کو سیکھنا، کسی مستند عالم دین سے بندہ سیکھے، روزانہ ایک آیت سیکھ لے، روزانہ نہیں ہفتے میں ایک آیت سیکھ لے، بلکہ یہ جو ہے جمعے میں بندہ خطبہ سن لے، وقت پہ آگے اگر کوئی دین کی بات سن لے، یہ کسی درجے میں یہ حکم پورا ہو سکتا ہے، کسی درجے میں، پورا تو نہیں، چونکہ وہ احکامات ہی جمعے کا خطبہ عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے، قرآن حدیث کے متعلق ہی ہوتا ہے کہ قرآن پاک نے مختلف موضوعات پر آیات نازل کی ہیں، تو اس وجہ سے مختلف موضوعات ہوتے ہیں جمعے کے اندر، تو بندہ کم سے کم اگر جمعے کے دن ہی اگر پورے وقت پہ آگے کوئی 20-25 منٹ کی گفتگو جو ہوتی ہے اگر وہ سن لیتا تو کسی درجے میں ممکن ہے عمل اس پر ہو جائے، کسی درجے میں، وگرنہ اس کا حق زیادہ ہے کہ باقاعدہ وقت نکال کے سیکھا جائے۔ اور تیسرا اس کا جو حق ہے وہ ہے ہجر العمل بھی، کہ تیسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے خلاف رٹ دائر ہوگی، وہ ہوں گے کہ جو اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ خود فرما دے انا انزلناہ کتاب ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، کہ یہ مبارک کتاب جو نازل کی ہم نے، فاتبعوہ، اس پر عمل کیجئے، اس کی پیروی کیجئے۔ بندہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرے کہ اس لیے قرآن نازل کیا گیا ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ رحم کیا جائے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، ایک عام جملہ بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی رحیم ذات ہے، جی اللہ تعالیٰ کی بڑی رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو رحم کرنا ہے نا، اس طرح سے رحم کرنا ہے کہ کچھ طلب تم بھی دکھاؤ۔ جب خود فرما دیا، ہمیں شیطان دھوکہ دے رہا نا، کوئی عمل کرنا نہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ خود عمل کی ترغیب دے رہے ہیں، عمل کا حکم دے رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ یہ عمل کرو گے تو رحیم ہوں میں رحم کروں گا۔ یہ رحم کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب ہم نے عمل شروع کرنا ہے تو بندے سے کہاں 100% ہوتا ہے، گنہگار ہے بندہ، کسی قدر غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن بندہ کسی درجے میں کوشش تو کرے۔ تو یہ اس کا تیسرا حق ہے باقاعدہ، اگر اس پر عمل چھوڑ دیں گے تو ان کے خلاف بھی ریٹ ہوگی، اور چوتھی ریٹ ہوگی ان لوگوں کے خلاف کہ جو قرآن کو ذریعہ علاج نہیں بناتے، ہجر التداوی والشفاء بھی، کہ جو اس کے ذریعے علاج نہیں کرتے۔ یہ قرآن پاک فیہ شفاء للناس کہا جا رہا ہے، فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے، ایک روحانی شفا تو ہے ہی ہے، ہدایت۔ جیسے شروع میں کیا دیا نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت، یہ تو روحانی شفا تو ہے ہی ہے، جسمانی شفا بھی ہے۔ جسمانی شفا کس طرح سے ہے کہ دیکھیے، جیسے کئی احادیث ہیں، بلکہ 20 احادیث ہیں ابو داؤد شریف میں، ترمذی شریف میں، دیگر احادیث کی کتابوں میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک عمل تھا کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے، بعض احادیث میں آتا ہے معوذتین، آخری 2 قل، سورہ فلق، سورہ ناس، اور بعض حدیث میں آتا ہے معوذات، آخری 3 قل هو اللہ بھی ساتھ شامل ہے، کہ آپ علیہ السلام پڑھتے اور دم کرتے، ہاتھوں پر پھونک مارتے اور پورے جسم پر پھیر لیتے، اور یہ عمل بعض حدیث میں 3 مرتبہ کا بھی آیا ہے کہ 3 مرتبہ یہ عمل کرتے۔ چلو بندہ 3 مرتبہ کرتا ہے، 1 مرتبہ تو کر لے، یہ حضور ہمیں سکھا رہے ہیں، یہ جسم ہے نا، جسمانی شفا ہے نا اس میں، یہ طریقہ ہے کہ بندہ خود بھی کرے۔ ہم کتنے محتاج ہیں، ہم کتنے مسائل ہیں ہمارے ساتھ، آخر اس کی برکت ہے، یہ ہاتھ پھیریں گے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کر رہے ہیں، پھونک مار رہے ہیں، وگرنہ اگر پڑھنا کافی ہوتا ہے نا تو آپ علیہ السلام صرف پڑھ لیا کرتے، صرف پڑھ لیتے، اس میں بھی شفا تھی، لیکن باقاعدہ کہ ایک عمل کر رہے ہیں کہ ہاتھوں پر پھونک مار رہے ہیں اور جسم پر پھیر رہے ہیں،
اور بھائی اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اس پھیرنے سے پتہ نہیں کتنی بیماریاں رفع ہو رہی. مسلمان ہے نا، ایمان بالغیب تو ہونا چاہیے کسی درجے میں، اور الحمدللہ ہے بھی. اتنا احساس کمتری کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ رمضان میں دیکھیے کہ کتنے کمزور ایمان والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک قطرہ وضو کر رہے ہوتے ہیں نا، کتنی احتیاط سے کرتے ہیں، ایک قطرہ پانی کا حلق سے نیچے نہیں اتارتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اتنے گئے گزرے دور کے اندر اتنا کمزور ایمان والے ہم، اس کے باوجود اللہ پر اتنا ایمان ہے ہمارا الحمدللہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ جانتا ہے، بندہ جانتا ہے. تو اس وجہ سے ہمارا اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ یہ عمل کریں گے اس سے جسمانی بیماریاں رفع ہوں گی. پتہ نہیں کتنی بیماریاں لگنے والی ہوں گی، اس دم کی برکت سے رفع ہو جائیں گی، دور ہو جائیں گی. ایسا پکا معمول تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے تو آپ علیہ السلام یہ عمل بھی نہیں کر سکتے تھے، ہاتھ نہیں اٹھتا تھا، ہاتھ نہیں ہلتا تھا. تو مجھے تو پتہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی ساری زندگی کا معمول ہے، تو میں نے وہ معوذتین آخری صورتیں پڑھی اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں پر ہی دم کر دیا کہ جو شفا حضور کے ہاتھوں میں ہو سکتی ہے میرے ہاتھوں میں تو نہیں. حضرت عائشہ فرما رہی تو حضور کے ہاتھوں پر دم کر کے حضور کا ہاتھ پھیر دیا ان کے جسم پر کہ آپ علیہ السلام کا ایک پکا معمول ہے تو وہ چھوٹے نہ. تو بھئی ہم تو زیادہ محتاج ہیں، ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے. یہی ابن قیم رونا رو رہے ہیں کہ یہ بھی ایک تعلق ہے قرآن کے ساتھ کہ اس کو شفا سمجھنا چاہیے. جیسے بخاری شریف میں ایک قصہ آتا ہے نا کہ ایک صحابی تھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سفر پر جا رہے تھے، چند ساتھی بھی ساتھ تھے. تو ایک گاؤں میں پہنچے تو انہوں نے کہا بھی رات بھی ٹھہرنی ہے. جیسے پرانے وقتوں میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ گاؤں میں کوئی چلے جاتے اجنبی مسافر آدمی تو رات کا قیام بھی مل جاتا، کھانا بھی مل جاتا. انہوں نے کہا ہم چند لوگ ہیں، رات ٹھہرنا ہے اور کھانا بھی چاہیے. وہ لوگ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا صابی ہیں، صابی کہتے ہیں دین سے پھرے ہوئے کو، کیونکہ وہ بت پرست ہوتے تھے عام طور سے تو یہ صحابہ کرام تو توبہ کر چکے تھے. تو انہوں نے کہا کوئی نہیں، کھانا ہمارے پاس، کھانا نہیں دینا. تو انہوں نے بستی کے باہر پڑاؤ کیا. وہ رات کو ایسا ہوا کہ جو قبیلے کا سردار تھا کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا. تو انہوں نے کہا بھی یہ باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں درویش لوگ، ان سے پتہ کرو کہ علاج معالجہ ہے. تو وہ تو پہلے غصے میں تھے کہ روٹی نہیں دی انہوں نے، ہوٹل تو تھے نہیں. حاجی صاحب بھوک لگی اور روٹی نہ ملے تو غصہ تو ہوتا ہے نا. تو انہوں نے کہا کوئی نہیں، علاج کرنا ہم نے، علاج ہے کرنا کوئی نہیں. بھئی وجہ شرط یہ ہے کہ 100 بکریاں لیں گے، علاج کریں گے، پکا علاج ہوگا. ایک روایت میں 100 بکریوں کا آتا ہے، ایک میں 30 بکریوں کا آتا ہے. بال وہ معاملہ طے ہو گیا. حضرت ابو سعید خدری گئے، سورہ فاتحہ پڑھی اور دم کر دیا. اور حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے کأنما نشط عن العقال، کہ ایسا وہ بندہ تندرست ہو گیا. بیمار جب اس کو زہریلی چیز نے کاٹا تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ اس کے دماغ پر چڑھ گیا زہر، وہ پاگلوں والی حرکتیں شروع کر دی سردار نے. تو اب جب دم کیا تو ایسا جیسے کسی کو رسی میں باندھا گیا ہو اور رسی کھول دی گئی ہو، ایسا تندرست ہو گیا. تو انہوں نے کہا نکالو ہماری بکریاں. اب وہ بکریاں لیں ان سے. تو جب بکریاں لے لیں پھر خیال آیا کہ یار یہ جائز بھی ہیں کہ ناجائز ہیں پتہ نہیں ہے. قرآن کو پڑھ کے دم کر کے لی ہیں، پہلے کبھی ایسا معاملہ سامنے آیا ہی نہیں تھا. اب دیکھیے ایمان ان کا، بھوک بھی لگی ہوئی ہے لیکن بکری کو ذبح نہیں کیا. نہیں بھائی لے لی ان سے، ان پر بھی تو غصہ تھا نا. تو لے کے حضور کی خدمت میں چلے گئے کہ یا رسول اللہ سارا واقعہ سنا، یہ معاملہ ہے تو ہم بکریاں ساتھ لے آئے. تو حضور نے مزاحن فرمایا کہ میرا بھی حصہ نکالو اس میں، یعنی بتایا کہ بالکل جائز ہیں. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا ابو سعید خدری سے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ عمل کرنا ہے؟ تو نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے سن رکھا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے. تو میں نے کہا لا محلہ سورہ شفا ہے نا، تو میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی، واقعی سورہ شفا ہے. تو یہ قرآن کے ذریعے سے علاج ہو رہا ہے. تو گویا کہ کسی درجے میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو بندہ سورہ فاتحہ پڑھے، پانی پر دم کر کے پلا دے. باقی علاج بھی منع نہیں وہ کریں، لیکن قرآن سے بھی علاج کرنا چاہیے. اور 5واں حکم جو ہے وہ ہے احکام ہجر تحاکم الیہ. ہجر تحاکم الیہ
کہ قرآن کو حکم بنانا چاہیے، کہ جو قرآن کو حکم نہیں بنائیں گے، چھوڑ دیں گے، ان کے خلاف بھی ریٹ ہوگی۔ کہ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ جناب عدالتوں کے اندر سر پہ رکھ دیا، ہاتھوں میں پکڑا دیا، لو جی قسم اٹھاؤ، دلہن کو ساتھ دے دیا۔ بھئی فیصلے قرآن سے کروانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ قرآن اس لیے آپ کی طرف نازل کیا ہے کہ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائیں اس کے ذریعے سے۔ تو قرآن کو حکم ہونا چاہیے، ہمیں راضی ہونا چاہیے ایک مسلمان کو کہ جو قرآن فیصلہ کر دے۔ ہماری عدالتیں تو خالی ہو جائیں اگر ہم اس پر راضی ہو جائیں کہ جو قرآن فیصلہ سنا دے گا، جو قرآن حدیث میں فیصلہ ہمارے حق میں، جو شریعت فیصلہ، وہ سارے معاملات یہیں ختم ہو جائیں۔ تو قرآن کے یہ حقوق ہیں، اگر قرآن کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو یہ قرآن شکوہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔